غریب نواز پہ بھی پانی بند کر دیا، مگر سیدوں کا پاور دیکھو، خود نہیں گئی، خادم کو بھیجا، جا خواجہ قطب الدین بختیار کاشانی پیالہ رہا، جہاں تک جا سکتے ہو نا وہاں تک چلے جاؤ، جہاں روک دیے جائیں وہیں پہ کھڑے پہ کہہ دینا وانا ساگر مجھے خواجہ پیانے بلایا، وہ گئے پیار، یار مرید بھی تو مرید ہی تھا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ حق ہے۔ غریب نواز نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، جہاں رک جانا وہی کہنا وانا ساگر۔ خواجہ پیوں نے بلایا، وہ چلے گئے، جا رہے سپاہیوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا پیالے میں پانی لینے جا رہے۔ انہوں نے دو ایسے لگا لیے، دو لکڑی کا نہیں جا سکتے، وہی کھڑے کہہ دیا او انا ساگر آجا۔ خواجہ پیوں نے بلا لیا، بولو پانی آیا کہ نہیں آیا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، امام حسین پاک کی 13 یا 14 پیڑھی میں بیٹے اور کربلا میں سگے بیٹے، سگی بیٹی دونوں تھے، امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر اور حضرت سکینہ، سگے بیٹے۔ اگر وہاں پر پیالہ دکھا دیتے تو کیا پانی نہیں آتا؟ بولو، مگر کربلا میں جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ کربلا میں پانی پینا مقصد نہیں تھا، بلکہ دین اور اسلام کی جڑوں میں سیدوں کا خون لگانا مقصد تھا، تاکہ غریب نواز کی تربت سے یہ آواز آتی ہوئی نظر آ جائے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، شہید کانفرنس، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان۔ امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں دیا گیا، نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب یہاں یہ سوال سن لو تاکہ تمہیں پتا چلتا جائے، بیچ کی ساری باتیں چھوڑتا چل رہا ہوں کیونکہ آپ نے بہت تقریریں سنی ہوں گی، کیونکہ مجھے کربلا کے بعد بھی بولنا ہے، آگے کو چلنا ہے۔ اب ذرا سنو، امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوتی ہے لیکن 10 محرم شریف کو نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں ذرا توجہ سے سننا، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم شریف کو نہیں ہوئی بلکہ 11 محرم شریف کو ہوئی ہے۔ 11 محرم شریف کو کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے یہ بھی سن لو۔ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام مقام قادریہ ہے۔ وہاں کے رہنے والے آج جیسے پٹھان ہوتے ہیں، بنجارے ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، ترک ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس دور میں قبیلے ہوا کرتے تھے، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی نصیر وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بستی میں جو رہنے والے تھے قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے، وہ 11 محرم کو آتے ہیں اور آ کر کے انہوں نے حسین پاک کے تلووں کا بوسہ دیا، شہدائے کربلا کے تلووں کا بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے وہاں پر رکھ کے ان لوگوں نے نماز جنازہ 11 محرم کو ادا کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ جب 10 محرم کو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان ظالم یزیدیوں کے دل میں رحم ڈال دیتا، ارے حسین کی وہ ذات ہے، اگر رونے لگے تو
تو ہرنی اپنا بچہ پیش کر جائے، اگر نبی نماز میں ہو اور حالت سجدے میں ہو، حسین پیٹ پہ آ کر کے بیٹھ جائے، نبی سجدے کو لمبا کر دے، یہ مقام ہے۔ اگر جمعے کے دن نبی خطبہ پڑھ رہے ہو، حسین گر جائے، نبی خطبہ روک کے جا کر کے اٹھا لے، یہ حسین پاک ہے، تو پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ کیوں رحم نہیں ڈالا؟ اور چلو ان کے دل کو چھوڑو، امام زین العابدین نماز پڑھ لیتے، امام زین العابدین نے 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں ادا نہیں کی؟ اللہ نے ان کے دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ توجہ رکھنا، پورا شہید ہونے کے بعد پوری رات نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ کربلا شریف میں ایسے آپ کا جسم پاک گردن سے نیچے کو کربلا شریف میں رکھا رہا۔ اب ذرا سنو، کیونکہ 10 محرم کو ان ظالم یزیدیوں نے غنڈہ گردی کی تھی، 10 محرم کو شہید شہادت کے بعد ان سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی تھی، کسی کے منہ پہ تماچا مارا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ سنو، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ باندھ دیے تھے، جبہ پکڑ کے کھینچ کے لا کر ڈال دیا تھا، 3 دن کے بھوکے پیاسے امام زین العابدین وہاں پر تھے، لیکن سیدہ سکینہ جو حضرت امام حسین کی سگی بیٹی ہے، اپنی پھپھو سے کہہ رہی ہے، زینب سے کہہ رہی ہے پھپھو میرے بابا کا سر دکھائی نہیں دے رہا، میرے بابا کا سر دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اللہ، سر تو ان ظالموں نے نیزے پہ ٹانگ لیا تھا، خوالی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، امام حسین پاک کا لاش مبارک رکھا ہے، لیکن بیٹی کہہ رہی ہے بابا آپ کدھر ہو، بابا آپ کدھر ہو، بابا ذرا مجھے ایک نظر دیکھنا ہے۔ کربلا میں دیکھ رہی ہے، علی اصغر کا لاشا ہے، علی اکبر ہے، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو وہاں رکھے ہیں، اللہ اللہ، حضرت قاسم کا لاشا مبارک پھپھو کے دوپٹے میں بندھا ہوا رکھا ہے، ظالموں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا تھا۔ اب ذرا سنو، سیدہ سکینہ دیکھ رہی ہے میرے بابا کہاں ہے، کربلا کے میدان میں، لیکن کان میں بالی پہنے ہوئی تھی۔ ایک ظالم یزیدی بھیڑیا، دولت کا لالچی کتا، اگر کہہ دوں تو برا نہ ہوگا، اس نے حسین پاک کی سگی بیٹی حضرت سکینہ کے کان کی طرف کو دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس بالی پر سونے کی بالی، اس پہ نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا سوچو، جب یہ چلا حضرت سکینہ کی طرف کو، نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا، دیو کی طرح ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت سکینہ کانپ جاتی ہے، حضرت سکینہ تھرا جاتی ہے، حضرت سکینہ پیچھے کو اٹھتی ہے، لیکن یہ آنکھیں نکال کے چیختا ہوا جب چلا، حضرت سکینہ دوڑ پڑی۔ چھوٹی سی بچی کتنا دوڑے گی، اس ظالم نے آگے بڑھ کے 7 سال کی حسین پاک کی بیٹی ہے، یہاں پہ اتنی زور سے تھپکی ماری، حسین پاک کی بیٹی منہ کے بل کربلا کی زمین میں کھسٹ جاتی ہے، آنکھوں میں ریتا ہے، ناک میں ریتا ہے، منہ میں ریت ہے، اللہ جانے ناک یا منہ سے خون نکل رہا تھا، نکل کے جم جاتا ہے۔ اس ظالم کو رحم نہیں آیا، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے، ذرا دیکھو، اور وہ تو سگی بیٹی ہے حسین پاک کی، سگی بیٹی ہے، ارے ان پہ اگر درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ذرا سنو، حضرت سکینہ سسک رہی ہے، کانپ رہی ہے، اس ظالم نے بال پکڑ لی ہے، ارے کربلا میں دیکھو کیسے دین بچایا۔ او میری بہنوں سنو، او میری بچیوں سنو، آج تم بڑے خوش قسمت ہو، آج تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، نبی کے بچوں کے ذکر میں یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہو۔ حضرت سکینہ کے بال پکڑ لیے، اور پکڑنے کے بعد اس ظالم نے جھٹکا دیا۔ 3 دن سے بھوکی پیاسی بچی ہے، جن کے نانا کا صدقہ دنیا کھا رہی ہے، مگر ظالم کو رحم نہیں آیا۔ اس نے جب کان کی طرف کو ہاتھ چلایا، حضرت سکینہ چھوٹی سی بچی ڈر گئی، انہوں نے چہرہ گھما لیا، جیسے ہی ایسے کر کے چہرہ گھمایا، اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، اتنی زور سے تمانچہ مارا، اتنا بڑا پورا آدمی ہاتھی کی طرح، اور چھوٹی سی بچی، پھول سی بچی، وہ بھی
इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है। पूरे का पूरा चमन उजड़ चुका है। अल्लाह हजरत सकीना के मुंह पे तमाचा मारा, 5 उंगलियां छप जाती है, हजरत सकीना की चीख निकल गई, मगर इस जालिम ने फिर बाल पकड़ के बच्चे को दबा दिया, गर्दन पकड़ के नीचे को कर दिया। अरे छोटी सी 7 साल की बच्ची, उधर बाबा शहीद हो गए, भैया शहीद हो गए, लेकिन इस जालिम इसको फिर भी रहम नहीं आया। इसने क्या किया सुनो, कम से कम वो पानी खोल लेता जालिम, हुसैन पाक की बेटी को तकलीफ ना देता, सैयदजादी को तकलीफ ना देता। आज हम इतनी दूर से आए, इतनी नस्लों के बाद आए, इतने बुजुर्ग हमारे हाथ चूम रहे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। और वो हुसैन पाक की सगी बेटी है, सामने से उसके बाबा को शहीद कर दिया और मुंह पे थप्पड़ मार के जब कान की बाली पकड़ी, इस जालिम ने वो बाली खोली नहीं। छोटी सी बच्ची, कान की गदियां कितनी कमजोर होंगी, इसने बाली पकड़ के इतनी जोर से झटका मारा, सैयदा सकीना का कान चिर जाता है, कान से खून निकल पड़ा, कांप गई, थर्रा गई पुप्पो, और वो बाली लेकर के इसने धक्का मार के फेंक दिया। हजरत सकीना चीखती हुई अपनी पुप्पो की बारगाह में पहुंच गई। हजरत ज़ैनब ने अपने सीने से लगा लिया, कहा बेटी, हम बेटी, तुम्हारे बाबा के नाना ने जो वायदा किया था, हम उस वायदे को पूरा करने आए बेटी। अगर तुमने कोई जुमला बोल दिया बेटी, तो जमीन पलट जाएगी, आसमान टपक जाएगा, मगर आज हमें पावर नहीं दिखाना, आज हमें ताकत नहीं दिखाना, आज हमें सब्र दिखाना है और नबी के दीन को बचाना है, ताकि कयामत तक दुनिया याद करे जिनके नाना के घर में दीन पला, बड़ा हुआ, परवरिश पाया, उन्हीं के बच्चों ने खून से सींचा था, उन्हीं के बच्चों ने कुर्बानियों से सींचा था। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने ये करबला के मैदान में यलगार कर दिया था, सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी, उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अरे जिनके बारे में कुरान की आयतें उतरी हैं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई, इसका जवाब अब सुनो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ा सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मसला ये है, अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, अगर वो वली हो, अगर वो जन्नती हो, तो उसके सदक़े में जितने लोग नमाज जनाजा पढ़ते हैं वो सब जन्नती हो जाते हैं। अगर 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ ली जाती तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाता और हुसैन पाक के सदक़े में वो यजीदी जन्नती हो जाता। क्यों? इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है, सहाबी रसूल है, आले रसूल है, शहजादे रसूल है, नवासे रसूल है। मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने 10 मुहर्रम को रोक दिया, तुम नमाज जनाजा मत पढ़ो। कहीं कोई यजीदी नमाज जनाजा पढ़ ले, हुसैन के सदक़े में जन्नती हो जाएगा। और मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि एक यजीदी भी जन्नत में जाए, इसलिए जन्नत हुसैनियों के लिए और जहन्नम यजीदियों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हेलो, जिंदाबाद
آئی 10 محرم کو نماز جنازہ کی، سارے سوال کر کے جواب حل کرتا جا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ آپ سنو، اللہ اللہ کچھ معلوماتی باتیں رہنی چاہیے۔ آپ کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں، یہ بات رہ گئی نا ابھی، یہ بھی سن